ایسا لگ رہا ہے کہ ہونے والی بارشوں کی وجہ سے پورا ملک ہی سیلاب کی زد میں ہے۔ پہلے ہم نے آپ کے سامنے بلوچستان کی جو حالت زار ہے وہ رکھی کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے، لیکن اب سندھ کی بھی حالت زار بلوچستان سے مختلف نہیں ہے۔ سندھ کی ہم سب سے پہلے بات کریں گے آج کے شو میں، اور سندھ میں جو صورتحال ہے وہ ایک دم بہت خراب ہو گئی ہے، بدترین صورتحال ہو گئی ہے۔ لوگوں کے گھروں تک پانی جا چکا ہوا ہے۔ اچھے ایریاز اندرون سندھ میں، وہ تمام تر ایریاز جو ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور ہلاکتوں میں دیکھنے دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مال مویشی لوگوں کے بہ گئے ہیں، اور صورتحال ایسی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی مخیر حضرات سے اپیل کر دی ہے۔ انہوں نے انفیکٹ جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان سے بھی کہہ دیا کہ وہ آ کے مدد کریں، کیونکہ ان کے پاس اتنی استعداد نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ جو کہ بے گھر ہو گئے بارشوں کے پانی میں ان کی مدد کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ ہماری حکومتیں، صوبائی حکومتیں کس قدر بے بس ہیں، یعنی کہ جس حکومت کے ایک اسسٹنٹ کمشنر لیول کے افسر بھی 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی گاڑی میں سفر کرتے ہوں، جہاں پر وزرائے اعلیٰ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی وزراء کا پروٹوکول اتنا بڑا ہوتا ہو کہ دیکھ کر آنکھیں شرما جاتی ہوں، وہاں پر سیلاب زدگان کے لیے بے بسی کا اظہار کیا جاتا ہے کھلے عام۔ جہاں پر وزراء جب دوروں پر جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ جب دوروں پر جاتے ہیں، تو جو کھابے کی محفلیں ہوتی ہیں، جو ارینجمنٹس ہوتے ہیں، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسری جانب جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو ایک وقت کا ایک لقمہ کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ تو واقعتاً بے بسی کا اظہار کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پر ہمارا فوکس موسٹلی یہ رہا ہے کہ سیکیورٹی کس کی کتنی ہونی چاہیے، کس کا پروٹوکول کتنا ہونا چاہیے، کس کو پولیس سے کتنی سیکیورٹی ملنی چاہیے، کس کی گاڑی زیادہ مہنگی ہونی چاہیے۔ کیا ہی بہتر ہوتا ہے کہ یہ جو سارے سامان تعیش ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے اس کو ان کی سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے وقف کیا جاتا ہے، لیکن نہیں، ہم بیسیکلی چاہیں گے مدد، جو بھی آئے ادھر سے آئے، باہر سے آئے، انٹرنیشنل کمیونٹی دے، دوسری ایک صوبہ دوسرے کی طرف دیکھے گا، دوسرا صوبہ وفاق کی طرف دیکھے گا، وفاق باہر دیکھے گا، نہ جانے کیسے ہوگا معاملہ سر۔ بہت ساری جگہوں کا تو زمینی رابطہ بھی اس وقت منقطع ہو گیا۔ اگر ہم سندھ کی بات کریں، بلوچستان کی بات کریں، خیبر پختونخوا میں کل آپ نے دیکھا سوات میں جس طریقے سے سیلابی ریلا آیا اور اپنے ساتھ کیا کچھ بہا کر نہیں لے گیا، تو ابھی جو سندھ کی صورتحال ہے اور جس طریقے سے وہ دن بدن بگڑتی چلی جا رہی، تو ابھی سکھر کی پہلے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اندرون سندھ کی بات کریں تو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلوے ٹریک کو جو تنصیبات ہیں وہ بری طریقے سے متاثر ہوئی ہیں۔ سکھر کوئٹہ سیکشن کے کئی مقامات پر ریلوے جو ٹریک ہے وہ بھی بہ گیا ہے، تو آپ یہاں سے دیکھیں کہ کس قسم کا میٹیریل وہاں پر استعمال ہوا ہوگا۔ ٹرینوں کی آمد و رفت میں آف کورس جب ریلوے ٹریک ہی موجود نہیں ہے تو پھر وہاں کی کیا اسکیجول ہوگا۔ 30 گھنٹے کی وہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، اور وہاں پر موجود ہے ہمارے نمائندے علی محمد شر، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ علی، یہ بتائیے گا کہ کیا سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ سکھر کوئٹہ سیکشن کا ٹریک کئی مقامات پر بارش کی وجہ سے بہ گیا ہے، یہ کیسا مال استعمال کیا گیا تھا؟ جی بالکل، حالیہ بارشوں جو مونسون کی بارشیں ہوئی ہیں اس نے سندھ بھر میں تباہی مچا دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریلوے کو بھی سخت متاثر کیا ہے، ریلوے نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ سندھ سے پہلے بلوچستان میں جو بارشیں ہوئی تھی اس میں ہی پہلے سکھر کوٹہ جو ریلوے ٹریک ہے اس کو نقصان پہنچایا تھا، مگر حالیہ بارشوں نے اسے مزید تباہ کر رکھ دیا ہے۔ تو کوٹہ اور سکھر کے ٹریک پر آمد و رفت جو ٹرینوں کی ہے وہ بالکل بند کی گئی ہے، جبکہ کوٹہ اور سکھر کے علاوہ لاڑکانہ کوٹری کا جو ٹریک ہے وہ بھی مکمل طور پر کئی جگہوں پر ان کو بھی نقصان پہنچا ہے، وہاں بھی ریلوے آپریشن جو ہے وہ بند ہے، ٹرینوں کی آمد و رفت بند ہے۔ تو وہاں بھی کئی مقامات پر ریلوے ٹریک ڈوب گیا ہے اور لائنیں تباہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ ریلوے انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ اس کو بحال کرنے کے لیے کوششیں تو جاری ہیں، مگر اس کو جلدی میں بحال کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ بری طرح یہ ریلوے ٹریک متاثر ہوا ہے۔ تو ریلوے ٹریک جو مین ریلوے ٹریک ہے سندھ پنجاب اور کے پی کے کو ملانے والے کا، وہ بھی سخت متاثر ہوا ہے۔ دوڑ باندی نواب شاہ ضلع میں جو ہے وہ زیادہ پانی میں لائنیں ڈوب گئی ہیں۔ اس کے علاوہ پڈیدن میں شدید بارشیں ہوئی ہیں، جو سندھ کی تاریخ میں سب سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں وہ پڈیدن میں ہوئی ہیں، تو اس کے گرد و نواح میں بھی جو ریلوے ٹریک ہے وہ سخت متاثر ہوا ہے۔ تو مین ٹریک پر چلنے والی جو تمام مسافر ٹرینیں ہیں وہ
تاخیر کا شکار ہیں. کئی گھنٹے 30 سے 40 گھنٹے بھی ٹرینیں لیٹ ہیں. کئی ٹرینوں کو منسوخ کیا گیا ہے. تو جو مسافر ہیں ان کو, غریب مسافر ہیں ان کو, جیسے سندھ میں تباہی ہوئی ہے, سندھ میں ہر جگہ پر پانی ہے, تو جو یہاں پر بسنے والے لوگ ہیں ان کی کوشش ہے کہ وہ کراچی یا کسی مضبوط جو محفوظ مقامات ہیں وہاں پر منتقل ہو جائیں. تو ان کے لیے صرف ٹرین ہی ہے ذریعہ ہے, اس کے ذریعے سفر کر سکتے تھے, مگر ٹرین کا سفر بھی انتہائی مشکل بن گیا ہے. مین ٹریک پر ٹرینیں جو آ رہی ہیں وہ بھی جو پہلے 100 کی اسپیڈ پر چلتی تھی وہ صرف 5 سے 10 اسپیڈ پر چل رہی ہیں فی گھنٹہ. تو وہ تاخیر کا شکار ہیں. وہاں سفر کرنے والے مسافر ہیں وہ رل گئے ہیں. کئی مسافر بڑی تعداد میں ریلوے اسٹیشنوں پر انتظار کر رہے ہیں کہ ٹرین آئے اور وہ اپنی منزل کی طرف جا سکیں, مگر ٹرینیں بہت لیٹ ہیں اور مسافر بالکل پریشان ہیں. تو جیسے ہی ملک میں تباہی آئی ہے, اس سے سخت زیادہ سے زیادہ ریلوے نظام درہم برہم ہوا ہے. اور اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے بارشیں رکیں گی تو یہ جو ٹریک ہے اس کو بحال کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے, مگر جو بارشیں ہیں وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں, جس کی وجہ سے ریلوے جو عملہ ہے اس کو ریلوے ٹریک بحال کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں. مگر ریلوے حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جلد از جلد ریلوے ٹریک کو بحال کر کے عوام کو یہ جو سفر کی سہولت ہے وہ بحال کر سکیں. اللہ رحم کرے, پہلے ان کی زندگیاں تو بچائیں, پھر سہولیات بھی آ جائیں گی. لیکن یہ تو سفر کی سہولت بھی نہیں, یہ تو ایک ضرورت ہے. بہت شکریہ علی محمد شر ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بارش ہو رہی ہے, ساری چیزیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ علاقے جیسے سندھ کے وہ علاقے ہیں نواب شاہ وغیرہ, یہ شدید گرمی کی لپیٹ میں ہوتے تھے, لیکن کمپیریٹیولی اس سال ان کا ٹیمپریچر کم از کم 10 ڈگریز کم ہے. اسی مہینے کے دوران اگر پچھلے سال سے تقابلی جائزہ لیا جائے, بیکاز بارشیں ہو رہی ہیں اور رات کو بھی وہاں پر خنکی ہوتی ہے. دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں, یورپ میں اس دفعہ گرمیاں کتنی گرمی, اور میں بھی دیکھ رہی تھی, مطلب ابھی انگلینڈ میں بھی کہا جا رہا تھا جو اتنی زیادہ گرمی پڑی 40 ڈگری تک وہاں پہ ٹیمپریچر چلا گیا, وہ لوگ یوزڈ نہیں تھے. اور اب کہا جا رہا ہے کہ اس بار جو بارشیں ہوں گی وہ بھی روٹین سے زیادہ بارشیں ہوں گی اور وہاں پہ بھی فلڈنگ کا خطرہ ہے. اچھا, ہم کیونکہ سندھ کے والے سے بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو گڑھ ہے وہ ہے لاڑکانہ, اور لاڑکانہ میں بھی اتنی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں کہ وہاں کا انفراسٹرکچر جو کہ نہیں ہے یہ ایکسپوز ہو گیا ہے کہ وہاں پر ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے. وہاں پہ صورتحال اتنی بری ہے لاڑکانہ میں کہ ایک بچہ اپنے ہی گھر میں پانی جو اس کے بارشوں کا آیا وہ بچہ اس میں ڈوب کے مر گیا. دوسری جانب غربت کا یہ عالم ہے کہ ایک شخص جس کی چھوٹی بچی جاں بحق ہوئی, اس کو دفنانے کے لیے باپ کے پاس کفن نہیں تھا, اور اس نے اپنی بچی کو جو آخری لباس جو کفن دیتے ہیں اس نے آخری لباس بچی کو ایک پلاسٹک کی تھیلی میں ڈالا. اور یہ صورتحال آپ یہ دیکھیں کہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ 2010 میں جو فلڈز آئے تھے, اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے زیادہ گمبھیر صورتحال ہے. اور اس وقت جو حال تھا, اگر فوٹیجز ہم نکالیں پرانی, اور آج جو حال ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی کہ سب کچھ بدل گیا. لوگ جو حکمران بنے ان کے اثاثے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, ان کی ترقیاں کہاں سے کہاں ہو گئی, انہوں نے کس طرح سے اپنی دولت کو ملٹیپلائی کیا, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن نہیں بدلا تو عوام کا حال وہ آج بھی ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا. اچھا, سانگھڑ کی صورتحال سے تھوڑا سا آپ کو آگاہ کرتے ہیں. وہاں پر بارش جو ہوئی تو اس سے سیم نالے بپھر گئے ہیں, اور ہر روز کسی نہ کسی علاقے میں سیم نالے میں شگاف پڑنے سے تباہی ہو رہی ہے, اور متاثرین کی تعداد کہا جا رہا ہے کہ 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. الیاس انجم اس سے متعلق ہمیں مزید بتائیں گے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ضلع سانگھڑ میں بارش کی تباہ کاریاں جو ہے وہ جاری ہیں. 1 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو چکے ہیں. اس وقت بھی آپ میرے پس منظر میں بہت سارے متاثرین جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, جو پانی میں تھوڑی سی خشک جگہ پر جو ہے اپنی جھگیاں بنا کر اپنے خاندانوں کے ساتھ جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ متاثرین جو ہے وہ سڑک کے کنارے بیٹھے, ہر آنے جانے والی گاڑی میں یہ امید لگاتے ہیں کہ شاید انہیں کوئی ریلیف دینے کے لیے, انہیں کوئی راشن دینے کے لیے آیا ہو. لیکن اس کے بعد یہ مایوس ہو جاتے ہیں جب تمام گاڑیاں پاس سے اسی طرح گزر جاتی ہیں. آیو سرکار تو غریبن جی مدد کयो, بچڑا مرے پیا روڈن متے بیٹھا آیو. ہمارے کو کوئی مدد نہیں ملی ہے. ہمارے کو ڈی سی صاحب کو گیا ادھر, کوئی ہمارے کو فنڈ نہیں ملا ہے ادھر. جو ہمارے گھر سے پانی میں ڈوب گئے, اس کے لیے ہم نے روڈ کے آگے کنارے پہ بیٹھے. ہم حکومت سے اور پاکستان سے جو بھی سندھ صوبے حکومت سے ہماری یہ گزارش ہے, جو بھی ہو سکے پیٹ کے لیے ہماری مدد کی جائے. اس کے علاوہ جو ہے ضلع بھر میں سیم نالے جو ہیں انہوں نے تباہی مچا رکھی ہے. اب تک جو ہے وہ 4 سے زائد سیم نالے جو ہیں ان میں شگاف پڑ چکے ہیں. ہر طرف جو ہے وہ
पानी ही पानी नजर आता है। सैलाबी कैफियत जो है वो जन्म ले चुकी है। इस वक्त जो है वो बारिश और गंदे पानी के बायस जो है वो बीमारियां फैल चुकी हैं। एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। अगर हंगामी बुनियादों पर जो है वो यहाँ पर रिलीफ का काम जो है वो शुरू न किया गया सांगड़ में, तो अब जो है वो इंसानी जानें और मवेशी जो है वो महफूज नहीं रहेंगे। जी, इंसानी जाने और मवेशी महफूज नहीं है। यहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जिनके अपने मर रहे हैं, किसी को तो दफनाने के लिए सूखी मिट्टी नहीं मिल रही, और कहीं पर हालात ये हैं कि जो मर रहे हैं उनको रोया भी नहीं जा रहा, क्योंकि ये ज़्यादा परेशानी है कि जो बच गए हैं उनको कैसे बचाया जाए, उनका पेट कैसे भरा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो भूख और अफलास की हालत में मर जाए। मरहलावार तबाही हो रही है, वो भूख और अफलास, फिर जो पानी दस्तयाब वो पीने से और बीमारियां, उससे अलग से सकते हुए मौत। और हुक्मरानों का फोकस क्या है कि वहाँ पर जाना, तस्वीरें खिंचवाना, वापस आ जाना। सरकारी अफसरान का फोकस क्या है कि जो हुक्मरान आते हैं, जहाँ पर वज़रा आते हैं, उनको फैसिलिटेट करना और आवाम के लिए अपने दरवाजे बंद कर देना। और क्या फोकस है, जो सरकारी सामान जो आवाम को देने के लिए खैमे, टेंट और बाकी चीज़ें आएँ, कंबल वगैरह आएँ, उनको स्मगल करना, उनको ये तो मतलब ये तो वो चीज़ें, ऐसे तो वाक़यात होते हैं कि जहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। खुदारा इन वाक़यात से कुछ सीखिए और रोज़े महशर आप जवाबदेह होंगे। अगर आपकी सरकार है, आपकी हुकूमत, और आपकी हुकूमत में होते हुए लोगों को इतना कुछ सफ़र करना पड़े, तो रोज़े महशर अल्लाह पाक आपसे सवाल पूछेगा। अभी अगर हम टंडू मोहम्मद खान के वाले से बात भी करें, आपने लाड़काना की देख ली, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है। सेवन शरीफ में जो सूरत हाल है, मुराद अली शाह साहब का वो इलाका है। और अभी मैं टंडू मोहम्मद खान की जो बात करने जा रही, वहाँ पर हालात कुछ ऐसे हैं कि 200 मकानात तो वहाँ पर हो गए हैं मुनहदिम। 200 मकानात वहाँ पर मुनहदिम हो गए हैं। जो सैलाबी रेल आया है, जो छोटे बच्चे उन सैलाबी रेलों में बह गए हैं। घरों की औरतों को बचाने के लिए उनको छतों पे जगह दी गई है ताकि ये इन रेलों की नजर ना हो। वो घर जिनमें छत भी मौजूद है, वो घर जो बच गए हों उनमें तो सूरत हाल इतनी बुरी यहाँ पर हो गई है। हमारे नुमाइंदे ज़िशान खासखली हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, ये तो क़यामत सुगरा का मंजर पेश कर रहा है। बच्चे सैलाबी रेले में बह गए हैं, घर की खवातीन को छतों पे जो है वो ले जाया जा रहा है ताकि वो बच जाएं। छोटे छोटे बच्चों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मतलब कहीं हुकूमत की जानिब से कुछ इमदाद आई हो, कुछ पहले से कोई खातिर खा इक़दाम किए गए हो, पेश की? ज़िशान खासखली, आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे बताएं। बिल्कुल जी मदिया, मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ टंडो मोहम्मद खान की बारिशों के बाद की तबाहकारियों का अहवाल। सबसे पहले जिन जिन मुतासर इलाकों के पास हम जाते हैं तो वहाँ के लोग ARY न्यूज़ जिंदाबाद कहकर ये कहते हैं कि उनकी आवाज़, मुतासरीन की आवाज़ सिर्फ ARY न्यूज़ ही पहुंचा सकता है। 16 अगस्त से जैसे ही बारिश होते हैं, तूफानी बारिशों का सिलसिला हुआ, तो टंडो मोहम्मद खान के हर शहर के हर उस इलाके में हम पहुंचे जहां पर बारिश ने तबाहकारियां की थी। मैं ओवरऑल आपको बात बताऊं कि तूफानी बारिशों के बाद जो मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात में शदीद इजाफा हुआ है। बारिश की तबाहकारियों ने जो है मामूलाती जिंदगी को बड़ा मुतासिर किया है। हजारों देहात इस वक्त भी, हजारों देहात की मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी ज़ेरे आब हैं और 30,000 से जायद कच्चे मकानात हैं, 30,000 से जायद कच्चे मकानात जो मुनहदम हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर मैं अब आपको बताता चलूं सबसे पहले कि इस सिलसिले में इंतजामिया का किरदार क्या रहा। डिप्टी कमिश्नर साहब को जब भी इस सिलसिले में कहते कि जी फिलहाल जगह पर जो है मुतासरीन मदद के लिए पुकार रहे, तो डिप्टी कमिश्नर साहब अपने PA को फोन देते हैं और PA साहब जो है अपनी बेबसी का इजहार करके वो जो है फोन रख देते हैं और कहते कि जी हम बेबस है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम जो है यहाँ पर उन इंतखाबी उम्मीदवारों को ढूंढ रहे हैं जो 28 अगस्त को जो इलेक्शन होने वाले थे बल्दियाती इंतखाबात में, जो अपने इलाकों में लाखों रुपए के पेनाफ्लेक्स लगाकर लोगों को अपना पावर शो दिखाते हैं। वो इन बारिशों के बाद, नुकसान के बाद जो है कहीं पर भी नजर नहीं आए। मुतासरीन बड़े परेशान हैं। टंडो मोहम्मद खान के जो शहर के जो इलाके मुतासिर शदीद हुए, जहां पर अभी तक भी 4 से 5 फीट का पानी जमा है, उनमें तालपुर टाउन है, मुश्तरका कॉलोनी और पीपल्स कॉलोनी। अलमिया ये है कि जिले इंतजामिया की जानिब से अब तक सरकारी तौर पर एक भी रिलीफ कैंप नहीं कायम किया गया। किसी मुतासिर को एक पाव चावल भी फराहम नहीं किए गए। यहाँ पर लोग जो है मुखैर हजरात है वो उन तक पहुंच रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं। और मैं आपको कल बात बताऊं, कल हम एक देहात में गए जहां पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे मुतासरीन की, तो एक सैलाबी रेला उस गांव में गुजरा। हम फौरी तौर पर वहां पहुंचे। हम देख रहे हैं कि वहां पर बच्चे जो है पानी में डूब रहे, खवातीन जो है
وہ اپنی جانیں بچا کر محفوظ مقامات پر پہنچ رہی ہیں. متاثرین انتظامیہ کو 1 گھنٹے تک مسلسل فون کرتی رہی. ہم وہاں پر موجود تھے مگر ایک مشین نہیں آئی, انتظامیہ کا ایک بندہ بھی ان کے پاس نہیں پہنچا. تو صورتحال ٹنڈو محمد خان کی میں آپ کو اور بھی بتاؤں کہ یہاں پر جو ہے سی ایم صاحب جب وزیر اعلیٰ سندھ جو مراد علی شاہ جب آئے تھے تو ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ یہ جو متاثرین ہیں ان کی کیا سروے مکمل ہوئی ہیں اور جن کے گھر منہدم ہوئے ہیں, جن کی اموات ہوئی ہیں, ان کے لیے کیا مطلب میکینزم تیار کیا گیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ سروے جاری ہے اور میرے جانے کے بعد 6,000 تمبو جو ہے ٹنڈو محمد خان پہنچ رہے. تو 4 دن سی ایم صاحب کو بھی ہو گئے مگر 6 تمبو بھی ٹنڈو محمد خان میں نہیں پہنچے کیونکہ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ جی کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے ہمیں امداد دینے کے لیے. یہ ڈپٹی کمشنر جو ہیں کہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں دفتروں میں آ نہیں رہے, کہیں دفتر ان کے لاکڈ ہیں, اور پھر خیر ان کا جو ہے کردار میرے خیال سے بعد میں اس پہ بڑا تفصیلی ان کی کردار پہ بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ایگزیکٹلی ان کی پرفارمنس کیا تھی. افسر شاہی کی پرفارمنس سب سے ناکام ہے, یعنی کہ وہ جو ایک بیریئر بنے ہوتے ہیں عوام اور حکمرانوں کے درمیان. ویسے تو اگر بلدیاتی الیکشنز ہوئے ہوں تو یونین کاؤنسل کی سطح پر ہی سارے لوگوں کو ایک تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے کام کرنے کے لیے, لیکن یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑی آفت ہے. لیکن یہ سرکاری افسران تو ایسے مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم وائس رائے کے دور میں رہ رہے ہیں, جن کو چھیڑ ہی نہیں سکتے, انٹچبل ہیں. مجھے بتائیں یہاں پہ تو آئل فیلڈز بھی موجود ہے ٹنڈو محمد خان گیس فیلڈ میں, تو کیا وہ بھی سیلاب سے متاثر ہوئی ہیں؟ ہاں جی, یہ جو ہے علاقہ تھا نوائی گاؤں اس سچو, اس کے بالکل چند قدم آگے آئل فیلڈ تھی, ہیوی مشینری تھی, مگر کسی نے بھی یہ زحمت نہیں کی کہ انسانی جانوں کو بچایا جائے, ان کی مدد کی جائے. یہاں پر نہیں. رات کو ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ یہ ہوا ہے کہ ٹنڈو محمد خان میں جو ایک عورت ہے جو رات کو 3 بجے اٹھ کر بارش میں پھنسے لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچاتی ہے. انہوں نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی فون کیا, نہیں ڈپٹی کمشنر صاحب نے اٹھایا. وہ خاتون گئی ہے بارش متاثرین کو لے کر اس ایک جو ہے اسکول میں, تو اس اسکول کی ہیڈ مسٹریس وہاں پر فوری طور پر پہنچی ہے. اس نے ایس ڈی او کو کہا ہے کہ جی انہیں بارش متاثرین کو یہاں سے نکالے. بڑی مزاحمت ہوئی بارش متاثرین کے ساتھ. جو اسکول کی ایس ڈی او صاحبہ نے, وہاں پر ایک ایسا بھی بچہ تھا جس کی 2 دن پہلے آپریشن اپینڈکس کی ہوئی تھی, اس کو اسٹیچز لگے پڑے تھے. جب اس کو جو ہے ایس ڈی او نے اسکول سے نکال دیا تو وہ نہیں نکلے. اس کے بعد اس نے پورے اسکول کی بجلی بند کر دی, ان کا پانی متاثرین کا بند کر دیا. اچھا, یہ المیہ ٹنڈو محمد خان میں ہو رہا ہے. مطلب کہیں پر بھی ہمیں انتظامیہ کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا. فصلیں جو ہے وہ تباہ ہو گئی. میں تو یہ حیران ہوں, اسکولوں میں ہم کیا تعلیم دیتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسکولوں سے ہم ہیومینٹی بھی سکھائیں, لیکن یہاں پر ایمپیتھی سکھائیں بچوں کو. لیکن یہاں پر جو اسکول انتظامیہ ہے ان کے اندر ایمپیتھی نہیں ہے, ان کے اندر انسانیت نہیں ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی حالت کیا, وہ دیکھ رہے ہیں سیلابی ریلے میں لوگ بہہ رہے ہیں, مر رہے ہیں, لیکن ان کے اندر کسی بھی قسم کی نہ خدا خوفی ہے, نہ کسی قسم کی ایمپیتھی ہے. تو یہ تو حال ہے جناب ٹنڈو محمد خان کا اور وہاں کے اسکولز کا, وہاں کی اسکول انتظامیہ کا. بہت شکریہ جی, ذیشان خاص کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ تو ستی میرے خیال سے جو اس طرح کے لوگ ہیں نا, یہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں جو کمشنرز بھی آ جاتے ہیں, ان کے خلاف تو ایکشن ہونا چاہیے اور کیسز ہونے چاہیے ان پر, کہ وہ وقت جس میں لوگ مر رہے تھے, وہ وقت جس میں لوگوں کے پاس اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے کفن موجود نہیں تھا, جو کہ اپنے گھروں میں بچوں کو غسل نہیں دے سکتے تھے, وہ وقت جب کہ کوئی پیارا بھی پیاروں کو دفنانے کے لیے نہ بچا تھا, اس ٹائم میں جب ان کی کارکردگی ہو تو پھر ان کی کارکردگی, ان کی سروسز کی کیا ضرورت؟ نہیں تو اس کا نام جو ہے وہ سروس, سول سروس نہیں ہونا چاہیے نا, سروس کا لفظ اس میں نہیں ہونا چاہیے. مطلب اس کے اندر تو سول رولرز ہونا چاہیے یا کچھ اس طریقے سے ہونا چاہیے, بیکاز سروسز میں تو سروس پرووائڈ کی جاتی ہے, لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے, ان کو ایمپیتھی دی جاتی ہے, ان کو دیکھا جاتا ہے کہ کس مشکل سے گزر رہے ہوں گے. اور یہاں پر وہ, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ پوچھا جائے گا. بھائی وزیر اعلیٰ صاحب جب گئے یا وزراء جاتے ہیں, وہ 6,000 تمبو کی جگہ 6 بھی نہیں پہنچے, تو کیا یہ اس معاملے پہ رپورٹ نہیں طلب کی جاتی, پوچھا نہیں جاتا؟ اور جواب دینے والے کون ہوتے ہیں؟ یہی لوگ ہوتے ہیں. مطلب یہاں ایسے میں ہونا یہ چاہیے کہ مقامی ایم پی ایز اور ایم این ایز کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں. لیکن یہاں پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ انجام گلستان کیا ہوگا جو حال ہو رہا ہے. خیر دادو کی صورتحال کے حوالے سے بات بھی کر لیتے ہیں. دادو کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں. یہاں پر وہاں پہ جو کھڑی فصلیں تھیں
وہ بھی تباہ ہو گئی ہیں. وہاں پہ موجود ہمارے نمائندے ولی محمد بلوچ, ان سے جان لیتے ہیں. ولی, یہ بتائے گا دادو میں کیا صورتحال ہے, کیونکہ یہاں پر تو ایک بڑا رقبہ جو ہے وہاں پر فصلیں بھی جو کاشت کی جاتی ہیں, جو آبادی ہے یہاں کی, اس کی کیا سچویشن ہے؟ جی, یہاں پر دادو میں جو ہے حالیہ بارشوں اور سیلاب نے ایسے سمجھے کہ تباہی کا منظر پیش کر دیا ہے. یہاں پر جو ہے دو طرح سے ایریاز لگتے ہیں. دادو سٹی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے, یہاں پر کچو ہے, سیلاب ہے وہاں پر دریائے سندھ میں. تو دوسری طرف بلوچستان سے آنے والا سیلابی ریلا جو ہے وہ جوئی تحصیل سے کاچو والے علاقے سے گزر رہا ہے. تو دونوں طرف ایک کچو ہے, دوسرا کاچو ہے, دونوں سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہزاروں ایکڑ پر فصلیں جو ہیں وہ بھی ڈوب گئے ہیں. تقریباً جو ہے 4000 سے زائد جو ہے وہ گھر متاثر ہوئے ہیں ان میں. اور جہاں تک یہ شہر دادو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا شہر ہے, یہاں پر گزشتہ 4-5 روز سے سیلابی ریلے نے بھی تباہی مچا دی ہے. شہر پورا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا شہر ہے وہ ایسے سمجھے کہ ایک اپنا کیا کہتے ہیں کہ سیلاب والا منظر پیش کر رہا ہے. سڑکیں جس گلی میں جائیں, جس راستے پہ جائیں, وہاں پر پانی جمع ہے اور نکاسی ہے پانی کے لیے کوئی بھی یہاں پر انتظامات نظر نہیں آ رہے. ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے وہ کہیں افسران نظر نہیں آ رہے. کئی گھروں پہ محلوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے, وہاں پر ان کو کوئی ریسکیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر سندھ حکومت کی جانب سے ایک پورے ڈسٹرکوں میں سیلاب متاثر ہو اور بارشوں کے حوالے سے فوکل پرسن مقرر کیے گئے تھے, جس میں ان کے منسٹر اور ایڈوائزر تھے. یہاں پر جو ایڈوائزر مقرر کیا گیا ہے اور فوکل پرسن ہے وہ بھی 2 روز پہلے آ کے ڈی سی آفس میں ایک وہاں پر انہوں نے میٹنگ کر کے وہاں سے وہ چلے گئے. لیکن یہاں پر اچھا, ان کا فوٹو سیشن ہو گیا تھا ولی؟ لوگوں کی جانوں کو چھوڑے, یہ تو مطلب فصلیں تباہ ہوگی تو کیا لوگوں کی جانیں چلے گی, تو کیا وہ جو آئے تھے فوکل پرسن آئے تھے ان کا فوٹو سیشن اچھا ہو گیا تھا, شیئر کر دیا تھا, لوگوں کو دکھا دیا تھا کہ لوگ آئے تھے, اوپر والوں کو دکھا دیا تھا؟ بس یہی تو صورتحال ہے نا. تو یہی دکھانا تھا کہ بھئی ہم آئے ہیں, یہ میٹنگ کرے ہیں, ہر کسی کو وہ راشن بھی ملے گا, یہ بھی ملے گا. لیکن اس کے بعد بھی لوگ جب وہ تھے, لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے ڈی سی آفس کے سامنے کہ ہمیں راشن دیا جائے, ٹینٹ دیا جائے, ہم بے گھر ہو گئے ہیں. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ سڑکوں پر انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے, کھلے آسمان تلے پناہ لی ہوئی ہے. وہاں پہ جو کچوں کے ایریا ہیں وہاں سے وہ محفوظ مقامات پر منتقل کرنے, کہیں بھی کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے وہ منتقل ہو گئے. ایسے سمجھے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں بے یار و مددگار بنے ہوئے ہیں, کوئی ان کا پرسہ حال نظر نہیں آ رہا ہے. بہت برے حالات ہیں. ہم آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے ولی محمد. ظاہر ہے صورتحال ایسی ہے کہ وہ مسلسل اپڈیٹ ہو رہی ہے, بارش ہوتی جا رہی ہے, پانی آتا جا رہا ہے. یہ وہ ٹائم ہے جس میں جو انتظامیہ ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ہے اور یہ پتا چل گیا ہے کہ ان کے دل میں عوام کے لیے کتنا درد ہے. لوگ تو چلے پانی میں بہہ کے مر گئے, یہ تو مردہ دل لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے. ان کے سامنے لوگ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں, لیکن ان کے اندر نا انسانیت ہے. اور آپ یہاں پہ دیکھیں حالات تو یہاں تک بھی ہیں کہ جو امداد بھجوائی جا رہی ہے وہ آگے بیچی بھی جا رہی ہے, وہ پہنچ بھی نہیں رہی. بالا کیا آپ کو قیامت والے دن اس کا حساب نہیں دینا ہوگا؟ اس سے بڑی اور کیا آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ موت بھی ایک دن آنی اور موت برحق ہے؟ تو وہ کہاں لے کے جائیں گے بھائی ایسا حرام کا پیسہ؟ کہاں لے کے جائیں گے ایسی امداد جو اپنے غریب کے منہ تک نہیں پہنچنے دی, اور اس کی بددعاؤں نے یہ محرم کا مہینہ, اور محرم کے مہینے میں ہمیں اللہ پاک نے دکھایا ہے کہ ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے. کچھ خوف کھائیں. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।